جس کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں نا، اس کا اچھا. نام لیا آپ نے. ہوں آپ نے فرمایا کہ اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں ہوں ان کی بکری پر ایک ایک بکری پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ، کیا تو بات ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی بھی دعا طلب کرنی چاہیے، ہمیں نوافل بھی ادا کرنے چاہیے صحیح. اور خوب برکات اس رات میں ہمیں حاصل کرنا چاہیے. جی آصف بھائی، حدیث مبارکہ مکمل ہوئی میری. صحیح. اب کوئی آپ سب جو کر رہے تھے بالکل حکم کریں. اچھا، میں کیا یہ پوچھ رہا سوال تھا ہے کہ آپ؟ خصوصی عبادات میں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ کیا خاص چیزیں نوافل پڑھنے ہیں، یا کوئی خاص وظیفے پڑھنے ہیں، یا خاص کوئی تلاوت کرنی ہے، یا خاص کوئی قرآن کی آیتیں جی پڑھنی جی ہیں، ضرور. کیا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں اس حوالے سے. پہلے تو جو آپ کا پہلا سوال تھا پٹاخوں کے حوالے سے، وہ میں وضاحت کر دوں اس کی. ہوں. جو جیسے پٹاخے جو ایجاد کیے گئے اور جو شروعات ہوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے ہوں. اور اس سے جب کسی کو جلن اور ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ برائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس ٹھیک. وجہ سے اس چیز کو اصل کو ختم کیا جائے، یہ ایشو بنا کر کہ دیکھو اس رات کو تو یہ معاملات ہوتے ہیں معاذ اللہ. صحیح. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے حق اور باطل تو ہر دور میں رہا ہے. ہوں. تو حق یہی کہ رات جو منانی ہے اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے منائی جائے تو ہی اس کا فائدہ ہے اور اس کا اجر ہے. صحیح. یہ حقیقت ہے، یہ حق. اور اگر معاذ اللہ عبادت سے دور ہو کر اور دعاؤں سے اور برکات حاصل کرنے سے دور ہو کر معاذ اللہ پٹاخے، بم، ماچس بم اور جو پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، ہوں. وہ اگر کیا جائے تو سراسر گناہ ہی ہے، گناہ کا کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین. اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق آمین. عطا فرمائے. جی اب کے حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. دیکھیں نوافل ایک تو یہاں جو شروع ہوتی ہے نا رات ہوں. مغرب کے بعد ادا کیے جاتے ہیں 6 رکعت، ٹھیک ہے. صحیح. اس کے اندر 2 رکعت کر کے پڑھے جاتے ہیں. 2 شروع کی ہوتی ہیں وہ عمر درازی کے لیے پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. پھر جو دوسری 2 رکعت ہوتی ہیں وہ رزق میں کشادگی کے لیے پڑھی جاتی ہیں. صحیح. پھر جو تیسری 2 رکعت ہوتی ہیں وہ مصیبت سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں ہوں. اور اس کی ترتیب یعنی 2 رکعت کی ترتیب ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سورہ یاسین پڑھ کر دعا کی جاتی ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. آمین ثم ایک تو آمین. گیا. اس کے علاوہ عشاء کے بعد جو ہے عشاء کی آپ نماز ادا کریں، فطر ادا کریں، پوری نماز پڑھیں. اس کے صحیح. بعد جو ہے وہ نوافل ہیں 100 رکعت نوافل ادا کی جاتی ہیں. 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اچھا. اور 4 رکعت کر کے بھی کی جا سکتی ہیں نوافل. اس صحیح. کے اندر جو ہے وہ ہر رکعت 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. صحیح. جب وہ پڑھ لیتے ہیں 100 رکعت مکمل کریں گے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد جو دعا آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا. آمین ثم آمین. اس کی ٹھیک ہے. اچھا تیسرے جو اہم اس رات کو نوافل ادا کی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے صلاۃ التسبیح کی نماز. صحیح. اچھا صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں روایت میں جو آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ سے ہو سکے تو روزانہ ادا کریں. اچھا. روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار. اگر ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار. اگر مہینے میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار. ہوں. اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں لازمی ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. صحیح. تو اب اس کا کوئی اس وقت نہیں ہے یا آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس خاص رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص عزت و جلال کے ساتھ موجود ہوتا ہے. ہوں. تو اس وجہ سے اس کو اگر پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے. اللہ رب العزت کی زیادہ مہربانی ہوں. ہوگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آپ کے قریب ہوتا ہے. صحیح. پہلی بات ٹھیک ہے. اچھا جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمان کے ساتھ، صفت رحیم کے ساتھ، صفت قہار، صفت جبار کے ساتھ موجود ہوتا ہے. صفت متکبر کے ساتھ بھی موجود ہوتا ہے. صحیح. یعنی اللہ رب العزت جمیع صفات کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ علامہ صاحب نے شروع میں تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے لیے صدائے دیتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہوں. کوئی روزی طلب کرنے
پھر دوسری طرف علامہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قہار، جلال ہیں، ہوں جبار صحیح اور تکبر انداز. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آصف بھائی یہ ہے کہ یہ بڑی برکتوں والی رات ہے ہوں اور بڑی فضیلتوں والی رات ہے. اللہ رب العزت بالکل اس رات میں یہ سزا دیتا ہے اور صحیح لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے. ہوں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چند لوگ ایسے ہیں جن کو اس رات میں بھی نہیں بخشتا، جن اچھا کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. او تو ہو ان کے لیے تو اللہ رب العزت قہار ہی ہے نا، ان کے ہوں لیے تو جبار ہی، یہ تو متکبر ہی ہے. صحیح کیونکہ انہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے کیے ہوتے ہیں، وہ ابھی میں عرض کر دیتا ہوں کون سے کام ہے، ہوں اس سے بھی پھر بچنا چاہیے کہ جن کی دعا اس رات کو بھی قبول نہیں ہوتی. اچھا اور یہ انداز کریں کہ جن کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہو رہی تو ہوں عام دنوں میں کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ صحیح بات ہے اچھا وہ یہ ہے، پہلا تو وہ شخص جو مشرک ہو، صحیح ہے جو شرک کرتا ہو، ٹھیک ہے، ہوں یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی صحیح جب تک وہ شرک سے توبہ کر لے. میں وضاحت بھی کرتا رہوں گا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے ہوں اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ کر دے گا، صحیح ہے مالک ہے، کر سکتا. ٹھیک ہے. ہوں دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اپنے دل میں اتنا بغض اور کینہ رکھتا ہو دوسروں کے لیے کہ ہر وقت کہتے ہیں نا کینہ اور بغض دل میں رہنا، ہوں دل کو صاف نہیں کرتا ہو، مغفرت بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا دل صاف نہ کر لے. صحیح اس رات کو اگر دل صاف کہ اللہ سے معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا. تیسرا وہ شخص جو قاتل ہو، صحیح قاتل فی النفس ہے، کسی جان کو قتل کرنے والا ہو، ہوں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی تب تک وہ توبہ نہ کر لے. صحیح دیکھیں ہر بات میں توبہ اور ندامت اگر کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے. ہاں اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو بخشش نہیں ہوتی. یہ واضح کرتا چلوں کہ اگر وہ ان پر قائم رہتا ہے تو بخشش نہیں ہوگی، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، ہوں بخشنے والا ہے. صحیح چوتھا وہ شخص جو ٹخنوں سے نیچے شلوار یا تہبند وغیرہ لٹکانے والا ہو تکبر کے ساتھ. ہوں یہ آپ وضاحت یہ کہ تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے تہبند یا شلوار لٹکانے والا ہو. یہ کیوں فرمایا گیا کہ اس دور میں نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تکبر کرتے تھے ان کے پائجامے ٹخنوں سے نیچے ہوتے تھے، تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوتے تھے تکبرانہ طور پر. صحیح ٹھیک ہے. ہوں اب دور کی بات ہے، اس وقت وہ دور چل رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے مثال دے دی، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ تکبر نہیں کرتا ہو. اگر اس صحیح کے دل میں تکبر ہے ہوں تو اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ توبہ نہ کر لے. صحیح اچھا اس دور میں آپ نے دیکھا اکثر میں یہ مسئلہ ہے شرعی، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. اسبال کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا تہبند وغیرہ لٹکانا. صحیح اگر یہ حکم شریعہ اگر کوئی فیشن کے ارادے سے ہوں ٹخنوں پائچہ لٹکاتا ہے، تہبند لٹکاتا ہے تو اور تکبر کی نیت نہیں ہے، ہوں تکبر نہیں ہے دل میں اور صرف فیشن کی نیت ہے، یا پھر اس کی عادت ہے، کچھ ہوں لوگ عادتاً ہوتی ہے کہ بھئی شلوار پہننے کی، ہوں آپ علت ہوتی ہے نا، علت سے حکم ثابت ہوتا ہے، وجہ صحیح علت کہتے ہیں وجہ. وہ اگر تکبر نہیں ہے دل میں ہوں ویسے ہی نیچے ہیں ہوں پھر یہ حکم ثابت ہوگا، وہ متکبر نہیں کہلائے گا. ٹھیک صحیح ہے، اس پر یہ حکم نہیں لگے گا. ہوں اور اگر دل میں تکبر بھلے اونچے پائچے ہوں لیکن دل میں تکبر ہے، دیکھو صحیح پائچے صحیح اس میں بھی اگر تکبر آ گیا تو پھر وہ متکبر کہلائے گا اور گناہ گار ہوگا. صحیح تو اس حدیث میں جو اشارہ ہے نا اسبال کا، ہوں ٹخنوں سے نیچے پائچے لٹکانے، ہوں وہ متکبر ہونے کا اشارہ ہے، کیونکہ اس دور میں ایسا ہوا کرتا تھا صحیح جو لوگ تکبر کرتے تو ہوں اس طرح وہ پائچے تھے. اچھا اس کے بعد جو شخص ہے وہ ہے قطع تعلق کرنے والا، اچھا یعنی جو رشتہ دار ہیں، کٹی ہوں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ توڑنے والا، ختم کرنے والا. ہوں ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی رات کو نہیں بخشتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے شرابی. ہوں شرابی جو شراب پیتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو نہیں بخشتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. صحیح آخری جو شخص آتا ہے وہ ہے چغل خور. ہوں اللہ اکبر، چغل کرنے والا. آپ نے سنا ہوا اکثر چغل خوری کر کے کیا بولتا ہے، میں تو ویسے ہی بول رہا تھا ہوں کہ جو ایسے ویسے میں غلط تو بہت کچھ جاتا ہے، پھر سب کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے ہوں تو وہ پھر ایسے ویسے تو وہ پھر اہلے ویسے ہو جاتا ہے.
صحیح اور بندہ پھر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے. صحیح تو یہ جو چغل خوری ہے